ذکر خدا کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کو قربانی کی کون سی چیز پہنچتی ہے؟ اور اسلام نے کھانے کے ساتھ کیا کیا ذمہ داریاں بیان کی ہیں؟ آئیے ان تمام سوالات کے جواب کو جانتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ سبیل القرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک مرتبہ پھر ہم حاضر ہوئے ہیں اور آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے سورہ حج کی آیت نمبر 35 سے 37 کو بیان کریں گے۔ تو بنا کسی تاخیر کے آئیے ہم شروع کرتے ہیں اپنے پروگرام کو اور آیت نمبر 35 کو اس کے ترجمے اور تلاوت کے ساتھ سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دھل جاتے ہیں، اور جو ان مصائب و آلام پر صبر کرنے والے ہیں جو انہیں پہنچتے ہیں، اور جو پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو کچھ عطا کیا ہے اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد آئیے اس آیت کے نقطے کو بھی جان لیتے ہیں۔ خدا کی یاد سکون بھی دیتی ہے اور ایمان والوں کو ڈراتی بھی ہے، اس بچے کی طرح جس کو اپنے ماں باپ کی یاد سے سکون بھی ملتا ہے اور ان سے ڈرتا بھی ہے، ان کا لحاظ کرتا ہے۔ اس ایک نقطے کو جاننے کے بعد آئیے اب ہم چلتے ہیں اس آیت کے پیغامات کی طرف۔ نمبر 1، اللہ کا ڈر اور اس کی پرواہ ایک فضیلت ہے۔ نمبر 2، تقوی سارے کمالات سے آگے ہے۔ نمبر 3، تقوی کے بعد اعمال انجام دینے کی بنیاد صبر اور تحمل ہے۔ نمبر 4، وہی صبر اہمیت رکھتا ہے جو مشکلات کے سامنے ڈٹا رہے۔ نمبر 5، خدا سے تعلق غریبوں کے تعلق سے الگ نہیں ہے۔ نمبر 6، بخشش صرف مال کی نہیں ہوتی، علم، آبرو اور ہنر کو بھی انفاق کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 7، وہی انفاق اہمیت رکھتا ہے جو ہمیشہ رہے، ینفقون فعل مضارع استمرار کی علامت ہے۔ نمبر 8، انفاق میں بھی میانہ روی اختیار کرنا چاہیے۔ نمبر 9، انسان کا مال اور پونجی بھی اللہ کا رزق ہیں۔ آئیے اب ہم سورہ حج کی آیت نمبر 36 کی تلاوت اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون۔ اور ہم نے قربانی کے اونٹوں کو تمہارے لیے شاعر اللہ سے قرار دیا ہے، ان میں تمہارے لیے بھلائی ہے، پس تم ان کو صف میں کھڑا کر کے خدا کا نام لو، اور جب وہ کروٹ کے بل گر پڑیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور بے سوال اور سوالی کو بھی کھلاؤ۔ اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ ترجمے اور تلاوت کو سننے کے بعد اب ہم اس آیت کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ بدن ہی کی جمع ہے جس کا مطلب سالم اور موٹا اونٹ ہے۔ سواف ایسا حیوان جو اپنا زانو سیدھا کیے ہوئے ہو۔ وجبت جنوبها یعنی پہلو کے بل لیٹنا جو جانور کے جان دینے کا کنایا ہے۔
قانع ایسا فقیر جس میں قناعت ہو، اور معترہ اس فقیر کو کہتے ہیں جو محتاج تو ہے لیکن اس کا اظہار نہیں کرتا، لیکن مدد کی خاطر آپ کے پاس سے گزرتا ہے۔ اسلام میں جہاں جہاں کھانے کا مسئلہ بیان ہوا ہے، وہیں دوسری طرف دوسری ذمہ داریاں بھی بیان کی گئی ہیں۔ کلو ولا تسرفو، کھاؤ لیکن اسراف نہ کرو۔ کلو وطعمو، خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ کلو وعملو، کھاؤ اور نیک عمل انجام دو۔ کلو وشکرو، کھاؤ اور شکر ادا کرو۔ نکات کو جاننے کے بعد آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت کے وہ اہم پیغامات کیا ہیں۔ نمبر 1، شاعر خدا کے احترام میں سخاوت سے خرچ کرنا چاہیے۔ والبدن، بدن موٹے اونٹ کو کہتے ہیں۔ نمبر 2، جہالت کے دور کے عرب سمجھتے تھے کہ قربانی کا گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ نمبر 3، شاعر الہی کی تعظیم میں سب سے اہم اللہ کی توجہ اور اس کی عنایت ہے، چاہے حیوانوں کے لیے ہو، پتھروں اور مٹی کے لیے۔ نمبر 4، دین کے احکام وحی کے ذریعے ہی بیان ہونے چاہیے۔ نمبر 5، اللہ کے شعائر میں انسانوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، لکم، لیکن بتوں کی راہ میں قربانی یا فضول خرچی میں انسان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نمبر 6، اسلام کے تربیتی مکتب میں کھانے پینے میں بھی خدا کا ذکر ہے۔ نمبر 7، اونٹ کی قربانی کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے کھڑے کھڑے نہر کیا جائے۔ نمبر 8، جب تک جانور کے جسم میں جان ہے اس کا گوشت کھانا منع ہے۔ نمبر 9، قربانی کے گوشت کو تقسیم کرنا چاہیے، خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں۔ نمبر 10، فقراء اور مسکینوں کی مدد کریں۔ نمبر 11، قربانی ایسی جگہ پر ہونی چاہیے جہاں سے فقیروں کا آنا جانا ہو۔ نمبر 12، جانوروں کا رام اور مسخر ہونا، قربانی کا گوشت کھانا اور دوسروں کو کھلانا۔ حج میں جانوروں کو ذبح یا نحر کرنا اور اس میں خلوص اور خدا کو نظر میں رکھنا ایسی نعمتیں ہیں جن کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آئیے اب آج کے ایپیسوڈ کی آخری آیت کو اس کی تلاوت اور ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ نہ ان کا گوشت اللہ تک پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، ہاں البتہ اس تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اسی طرح ہم نے انہیں تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم اس کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی کبریائی اور بڑائی بیان کرو، اور اے رسول احسان کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ ترجمے اور تلاوت کو سننے کے بعد آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی جانتے ہیں۔ نمبر 1، خدا کو ہماری عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 2، دین کے ظاہری مسائل کے پیچھے بڑے مقصد چھپے ہوتے ہیں۔ ہمیں دین کے صرف ظاہری احکام پر تکیہ نہیں کرنا چاہیے۔ اخلاص، بندگی اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا لینا اللہ کے باطنی احکام ہیں۔ نمبر 3، انسان کا اللہ سے رابطہ اور تعلق تقوی کے ذریعے سے ہے۔ نمبر 4، اللہ کو عظمت کے ساتھ یاد کرنا ایک طرح کا شکر ہے۔ نمبر 5، ہدایت کی نعمت ایسی نعمتوں میں سے ہے جس کا شکر ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ نمبر 6، اگر اللہ کا لطف و کرم نہ ہو تو ہم سب گمراہ ہو جائیں گے۔ نمبر 7، حج اور اس کے سارے اعمال اللہ کی ہدایت کے جلوے ہیں۔ نمبر 8، حج کے اعمال انجام دینا انسان کو محسنین اور نیک لوگوں کے دائرے میں لا کھڑا کرتا ہے۔ تو ناظرین، ان آیات کی تفسیر سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کی یاد سکون بھی دیتی ہے اور ایمان والوں کو ڈراتی بھی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر بھی ارشاد ہوتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر تم اطمینان قلب چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، اس لیے کہ اللہ کے ذکر سے دل پاک ہو جاتے ہیں، انسان کے اندر نورانیت پیدا ہو جاتی ہے اور انسان کو سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ اور یہ سوال کہ اللہ کو قربانی کا گوشت پہنچتا ہے یا نہیں، تو اسے نہ گوشت پہنچتا ہے نہ کوئی خون پہنچتا ہے، بلکہ وہ عمل انسان کا پہنچتا ہے جو تقوی کے ساتھ ہو
اور تقوی ہی جو ہے انسان کو اللہ سے قریب کرتا ہے۔ اور اسلام نے کھانے کی کچھ ذمہ داریاں بھی بیان کی ہیں۔ خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ، جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کر دو، اور کھانے کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کرو کہ اس نے تمہیں رزق دیا ہے، تو رزق حلال کا استعمال کرو اور شکر پروردگار انجام دیتے رہو۔ یہ تھے آج کے ایپیسوڈ کی تفسیر۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر آپ سے ملاقات کریں گے۔ خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔